ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی اس خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے حافظ وسیم نقشبندی صاحب نے، اور میں درخواست کروں گا کہ سر آپ اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول ہمیں سنائیے۔ پوری ٹیم کو مبارک کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھا پروگرام لے کر چل رہے ہیں سر، تھینک یو سو مچ۔ اس کی برکتیں عطا آمین فرمائیں۔ آمین۔ اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمیشہ کی طرح خوبصورت باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ جی جی میں نے کہا جا کے دیکھیں اور سنیں۔ جی جی، بسم اللہ اللہ۔ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آئیے پیر نصیرالدین شاہ صاحب کے کلام کی چاند پیش کرتے ہیں۔ جی 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 جی۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ بہت بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے الفاظ بھی بہت خوبصورت، نعت بھی بہت خوبصورت، اور میں پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتاتی چلوں آج میں نے ویئر کیا ہے سائرہ زیٹلائر کا، اور ان کا بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے، ان کی عید کلیکشن بھی آ چکی ہے تو لازمی وزٹ کیا جائے، ایمپوریم مال میں ان کی برانچ ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے لگتا ہے اپنی نشریات میں آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے، ڈاکٹر وقاص صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اچھا مجھے یہ بتا دیں، کیونکہ بہت سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کم از کم سونا کتنا ہونا چاہیے جس پہ زکوٰۃ جو ہے لاگو ہوگی، چاندی کے حوالے سے کیا حکم ہے، اور مجھے آج ہی علم ہوا کہ آپ کی سواری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اس حوالے سے مجھے بتائیے گا۔ دیکھیں زکوٰۃ کی کیٹیگریز کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو آپ کے پاس مال ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس مال کے علاوہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اس کا آپ کو پروفٹ ملا ہو، ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ کے پاس آپ زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں تو آپ کے پاس جو جناس آتے ہیں اس کے اوپر، یا پھر آپ کے پاس مال مویشی ہیں ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر، یہ 3 کیٹرز ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مال کا کیٹر ہے وہ اس کے اوپر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ نے 40واں حصہ دینا ہے، یعنی 2.5%، 100 کا 2.5% آپ نے دینا ہے. تو اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی، یہ اگر آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے، لیکن 52 تولے چاندی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس 52 تولے چاندی جتنی اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے تو آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے. آج جو اس سال جو رمضان میں جو اپنا اسٹیٹ بینک نے ریٹ بتایا تھا، وہ چاندی کے حساب سے انہوں نے بتایا تھا 1,79,000 اینڈ سم تھنگ روپیز. اس سے اوپر جتنے 1,80,000 پیسے آپ کے پاس 1 سال سے پڑے ہوئے ہیں تو وہ اب اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے. یہ وہ معاملہ ہے کہ جو بندہ سیلڈ پرسنٹ ہے، جس کے پاس ویسے بلک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، بینک میں پڑے ہوئے ہیں، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، کیش ان ہینڈ ہے، یہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، مطلب کہ کچھ کیش پڑا ہوا ہے، کچھ چاندی پڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی اگر 1 لاکھ، ظاہری بات ہے 1 تولہ سونا بھی ہو تو وہ میرا خیال ہے 1 لاکھ، اگر آپ کے پاس سونا 1 لاکھ، اگر آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے نا 3 تولے، جی، تو آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ مالیت اس کی زیادہ بن جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. لیکن کیش جو زر ہے اس کو آپ نے وچ ایور از لیس، یعنی چاندی کی قیمت کم ہے تو اگر اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے. اور اس کے اوپر اچھا، اس میں ایک اور، کیونکہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر، اس میں ایک چیز سمجھ لینا، میں انٹرپٹ کرتا ہوں، سوری فار دیٹ، کہ جنس کا فرق ہے. گولڈ ایک الگ چیز ہے، چاندی ایک الگ چیز ہے، مویشی الگ چیز ہے. مطلب کہ سونے پہ تب تک زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی جب تک 6 تولے آپ کے پاس ہے، 7 تولے 7.5 تک جائے گا تب ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیش کی چونکہ کیش کنورٹیبل آئٹم ہے، آپ اس سے کچھ بھی لے سکتے ہیں، تو اس لیے اس کا نصاب وہ 1,80,000 بتا رہے ہیں کہ غالباً وہ یہ بات کی گئی ہے کہ لیٹ سپوز ایسا ہوا نہیں کبھی، ایسا ہو جائے گا کہ سونے کی قیمت کم ہو جائے اور چاندی کی قیمت بڑھ جائے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر چاندی کی، سونے کی قیمت 7.5 تولے فرض کریں، وہ بن جاتی ہے 1,80,000 روپیہ، اور چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو آپ پھر وچ ایور از لیس، تو جس کی اماؤنٹ کم ہے، اگر وہ کیش کی اس کے متبادل کے طور پہ یوز آپ جو کریں گے تو آپ کم دیکھیں گے، آپ اپنی آسانی دیکھیں گے، کم نہیں، آپ اس دونوں درجات میں میٹل جو ہے نا، گولڈ بھی ایک میٹل ہے اور چاندی بھی، سلور جو سستا ہے اس کے حساب سے اگر کیش کو آپ اس کو تولا جائے گا. لیکن اگر آپ کے پاس 3 تولے سونا ہے، 4 تولے، 5 تولے، 7 زکوٰۃ لاگو نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اب آپ نے جو دوسرا سوال کیا، دیکھیں اگر آپ کے پاس 2 مکانات ہیں تو 2 مکانات کی اجازت ہے، آپ 2 مکان جو آپ کے دسترس میں ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. رہائش میں کر رہے ہیں، رہائشی مکان، 2 مکان، مطلب کہ جس گھر میں آپ رہائش پذیر ہوں گے اس پہ زکوٰۃ لاگو. جیسے بعض کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، امیر لوگ ہیں جن کا وراثت میں یا ان کا ایک جگہ سے ایک شہر میں بھی گھر ہے، دوسرے شہر میں بھی گھر ہے، تو گھر ان کے 2 رہائشی گھر ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. 2 سے زیادہ آپ بنائیں گے تو پھر آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے. دوسری چیز، سواریاں جتنی مرضی آپ کے دسترس جو آپ یوز کرتے ہیں، جن کو آپ بطور بزنس یوز نہیں کرتے، آپ اپنے سواری کے طور پہ استعمال کرتے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے گھر کی جتنی بھی اشیاء جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ گولڈ اور سلور یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اگر عورتیں اس کو بطور زیور استعمال بھی کرتی ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن وہ 7 تولے سے 7.5 تولے سونا اور یا 52 تولے چاندی ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ویسے گولڈ رکھا ہوا تب آپ زکوٰۃ دیں گے، اگر آپ نے اس کو پہنا بھی ہوا ہے، کیونکہ ویسے بقایا جو یوزیبل آئٹمز ہیں، جو بھی آپ کے جس میں آپ کے گھر میں فریج ہے، جو کچھ بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو جیسے بھی آپ نے کہا جو سواری جو ہے بزنس کے استعمال میں نہ ہو، اگر بزنس کے استعمال میں ہو، اس سے جو منافع ہوتا ہو، جی جو لوگ اس منافع پہ میرے خیال 1 سال کی، جی منافع کے اوپر یہ ہے کہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں تو وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جیسے کوئی پلاٹس لے لیتے ہیں یا پلاٹس کی فائلیں خرید لیتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جس طرح گاڑیوں کا کاروبار ہے وہ گاڑیاں خرید لیتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ 1 سال پہلے وہ اپنا سال والا لاگو ہوگا اور اگلے سال وہ دیکھیں گے کہ یہ امپورٹنٹ بات سمجھ لیجئے. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے اس نے 10 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیا اور اب 1 سال کے بعد اس نے اس دن کاروبار کو بند رکھنا ہے. اس دن وہ حساب کتاب لگایا گیا کہ اس کے ڈیٹرز کتنے ہیں، اس کے کریڈٹرز کتنے ہیں، اس کے پاس سٹاک ان ہینڈ کتنا ہے، چاہے اس کے پاس کیش نہ بھی ہو، فرض کریں اس کا سٹاک 12 لاکھ کا ہے اور وہ 1 سال سے زائد ہو گیا، 1 سال سے، تو اب پہلے اس نے 10 لاکھ تھا، اب اس کے پاس 12 لاکھ روپے کا سٹاک ہے، تو 2 لاکھ روپیہ اس کے سٹاک میں اضافہ ہوا، تو اس 2 لاکھ کے حساب سے وہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مطلب کہ وسائل کہہ لیں یا ہم ایک انڈر ڈیولپنگ
ڈیولپنگ کنٹری ہے پاکستان, تو اس میں بچوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو سر آپ جس طرح سے آپ کی خدمات رہی ہیں پاکستان میں انٹرنیشنلی, تو آپ کی جتنی بھی یہاں پہ اسٹرگل رہی ہے اس نے جس چیز پر آپ کام کر رہے ہیں اس پر کیا اثر ڈالا ہے؟ دیکھیے اصل چیز تو ہے کہ ہم نے سوچ بدلنی ہے. میں آج بھی اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ جب میں پہلے 1000 دن کی بات کرتا ہوں یا میں ماں اور بچے کی صحت کو ملانے کی کوشش کرتا ہوں, تو میں یہ آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت کرتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچ بدلنی ہے کہ ہمیں بچے کے لیے کام کرنا ہے. اور جس طرح ابھی آپ نے فرمایا, جیسے ہمیں جو اللہ نے مال دیا وہ کسی کا حق ہے جو دینا ہے, اسی طرح اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے دی گئی اور ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے. اور اس کا حق صرف یہ ادا نہیں کرنا کہ اس کو کھلا پلا کے اور اس کو بے راہ روی کی طرف ڈھکیل دینا ہے, ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے. ہم نے اس بچے کو اس دین کی طرف لے کے جانا ہے اور اس کو صحت مند رکھنا ہے, اس کو بیماری سے بچانا ہے, اس کی غذائی ضروریات پوری کرنی ہے, اس کی نفسیاتی ضروریات پوری کرنی ہے, اس کو پیار پورا دینا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اوپر ایک فرض ہے اس بچے کے حوالے سے. اور ہمیں اپنے بچوں کو اگر ہم اس نیت سے پالیں گے تو نہ صرف ہمیں بھی ثواب ہوگا بلکہ انشاءاللہ وہ بچے کل کے مفید شہری اور انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے جائیں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ ہم نے دیکھا بہت سے حکومتی صحت مرکز بھی موجود ہیں, کیا یہ جو آپ کر رہے ہیں اس پہ کوئی حکومتی آپ کو سرپرستی حاصل ہوئی یا یہ حکومتی صحت مراکز سے کس طرح مختلف کیونکہ اور بھی بہت ساری این جی اوز یہ کام کر رہی ہیں؟ جی بالکل, ہمارا جو یہ ہم نے یہ ایک طرح سے پائلٹ ماڈل ہے. ابھی ہمارے 4 سینٹر ادھر سینٹرل پنجاب میں چل رہے ہیں, جنوبی پنجاب میں ہمارے سینٹر تیار ہو رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم یہ اس کا ایک پھیلاوا دے دیں گے تقریباً 50 سینٹر, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کم سے کم خرچ کے پرائمری ہیلتھ بنیادی مرکز کے حوالے سے کیا کام کیا جاتا ہے. آج بھی حکومت کے مراکز کام کر رہے ہیں, کچھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کچھ بہت اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. لیکن اصل جو ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ کہ وہ بنیادی مراکز بھی نہیں ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں 6 کلومیٹر تک کوئی صحت کے یعنی ڈاکٹر بھی نہیں ہے, کوئی اور بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے ہیں. اور اس کے اندر جس طرح آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ کہاں سے ہم اس کی مدد کہاں سے لیتے ہیں, تو ہم مخیر حضرات سے ہی لیتے ہیں. ہماری کوئی انٹرنیشنل ڈونر فنڈنگ نہیں ہے, حکومت سے ہم مدد نہیں لے رہے ہیں. ہم صرف اپنے دوستوں سے, دوستوں کے دوستوں سے اور آپ کے توسط سے زکوٰۃ کیمپین اور اس طرح کر کے, اور اسی میں ہمارے یہ ایک لو کاسٹ ماڈل ہے جس میں ایک پیسہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہم خرچ کرتے ہیں. بہت خوبصورت, بڑی اچھا یہ کام کر رہے ہیں. اور مجھے یہ جان کے بڑا اچھا لگا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ یہ صحت مراکز بنا رہے ہیں جہاں پر حکومت بھی نہیں بنا پائی یا حکومت کے کوئی صحت مراکز موجود نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا فرمائے. اور نیچے جو ہے یہ نیچے اکاؤنٹ ٹائٹل چل رہا ہے پہچان کا, اور کوئی بھی آپ میں سے جو بھی احباب جو ہے رمضان میں زکوٰۃ اور صدقہ خیرات نکالنا چاہیں تو آپ اس این جی او کو جو کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور بڑا بہترین کام کر رہی ہے اور ایک ایسے ایشو پہ کام کر رہی ہے جس پہ بہت زیادہ لوگ دھیان نہیں دیتے, تو آپ لوگ نیچے یہ اکاؤنٹ نمبر پر اور اپنی زکوٰۃ کو مجھے لگتا ہے بہترین لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس کی ضرورت ہے اور جس کے لیے اوتھینٹک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پاکستان کی اگر بات کی جائے, پاکستان میں بچے اور ماں کی صحت کے حوالے سے کیا چیلنجز موجود ہیں ابھی تک اور ان کا سولوشن کیا ہے؟ چیلنجز تو بیش بہا ہیں. جس طرح ابھی ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ کم سے کم 50% مائیں ایسی ہیں جو خون کی کمی کا شکار ہیں, خوراک کی کمی کا شکار ہیں. ان کو بچے کو ماں کے دودھ نہیں پلا رہے. پھر بچوں میں سٹنٹنگ بہت زیادہ ہے. بچوں کی جو پیدائش ہوتی ہے تو ہمارے آج بھی ہر 4 میں سے 1 بچہ کم وزن سے پیدا ہو رہا ہے. پھر بیماریاں بہت زیادہ ہیں, صفائی کے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, صاف پانی نہیں ہے. ہمارے ہر سینٹر میں ہم نے صاف پانی کا انتظام کیا ہوا ہے کہ اس کمیونٹی کو فلٹرڈ پانی ہم وہاں پہ فراہم کرتے ہیں تاکہ بیمار نہ ہوں. سو یہ ساری چیزیں ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کام نہیں ہو رہا. آج بھی جہاں کام ہو رہے ہیں کسی ایک چیز کے اوپر کام ہو رہے ہیں. جو پہچان کام کر رہی ہے, ہم ایک ہولسٹک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں بچے اور ماں کی اور فیملی کی صحت, اس کی تعلیم, اس کی نیوٹریشن, اس کی نرچرنگ کیئر یعنی اس کی تربیت اور پھر اس کا تحفظ, یہ ساری کی ساری چیزیں اکٹھا مل کے پھر اس کی معاشرے کی تشکیل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ریاست جو ہے وہ بھی جو ہے کام نہیں کر پا رہی, اور وہاں پہ پھر اسی طرح سے جو این جی اوز ہیں اور مخیر حضرات ہیں انہی کی محنتوں سے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب
ज़कात کے حوالے سے بتا رہے تھے. مجھے بتائیں کہ جو یہ آپ کی زراعت والی زمین ہوتی ہے جس پہ آپ کاشت کر رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کیا حکم ہے, اور جو جن لوگوں نے مویشی رکھے ہوتے ہیں, مطلب کہ اگر بھینسیں رکھی ہوئی ہیں یا بکریاں رکھی ہوئی ہیں, ان کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ فرض ہے, اور جیسے کہ اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اسلام اس کے خلاف بڑا سخت ریئیکشن کی بات کرتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت کیا ہے, اسے مال عطا کیا ہوا ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کے پاس زمینیں ہیں, زرعی رقبہ ہے, تو اگر اس پہ بارش ہوتی ہے, بارش کی وجہ سے اس کی فصلیں پروان چڑھتی ہیں, تو اس میں سے اس کو 10% جو ہے اپنا عشر, ٹھیک ہے, زمین کی زکوٰۃ کو عشر کہیں گے, فصلوں کے اوپر جو ہوتی ہے, تو اسے وہ نکالنا ہے, اور ہر فصل پہ نکالنا ہے, وہ اینولی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ نے ایک سال میں 2 کاشت, ہاں, اگر وہ 2 کرتا ہے, 3 کرتا ہے, اس سے زیادہ لے لیتا ہے, جیسے ٹیکنالوجی ہے, تو پھر اس کو ہر اپنی فصل کی کٹائی پر وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن اسے کاٹا جائے گا, اس دن اس میں سے غریبوں کا, ضعفاء کا جو حق ہے وہ دیا جائے گا 10%. اور اگر اس کا ٹیوب ویل والا سسٹم ہے یا نہری پانی استعمال کرتا ہے, تو اس حساب سے پھر وہ 20% پہ آ جائے گی اس کی ریشو, اور وہ 20% پر اپنی اسے نکالے گا. 5% کم ہو جائے گی نا, بارانی ہو, جی بارانی کے, ہاں بارانی پہ زیادہ ہے, اور یعنی جب قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپورچونٹی دی ہے نا, بارش سے ہوگا تو 10% ہے, ہاں تو 10% ہے, اور اگر وہ بارش کے بغیر, ٹھیک ہے, وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہاں ٹھیک ہے, اس میں پھر 5% ہو جائے گا, ٹھیک ہے, مزید اس میں. اچھا, اب مویشیوں کے حوالے سے کیا ہے؟ مویشیوں کے حوالے سے یہ ہے کہ 40 بکریوں پہ 1 بکری زکوٰۃ ہے, اگر 39 ہے تو پھر اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح گائے ہے, گائے کی تعداد ہے وہ بھی 40 کے اوپر ایک اس پہ بچڑا دینا ہے چھوٹا, لیکن اگر اس کی تعداد بڑھ 100 اور اس سے اوپر چلی گئی ہے تو پھر 2 سال کا جو اس کا ایک جانور ہے, میل یا فیمیل دونوں میں سے, وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہے. اسی طرح اونٹ ہیں, اونٹوں کے اوپر اگر 1 بکری دینی ہے زکوٰۃ, اور اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر اس کے اوپر بکریوں کی تعداد بڑھتی ہے, پھر ایک لارج اماؤنٹ بنتی ہے جہاں پہ جا کے اس کو 1 اونٹ اللہ کی راہ کے اندر دینا ہے. اور یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی اہم چیز ہے زکوٰۃ کے حوالے سے, یا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نکالنے کے حوالے سے, جو اچھا مال ہو, جو صحیح مال ہو, جس کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں واپس لینا پڑے نا, یعنی تو پھر تمہیں واپس لیتے ہوئے دکھ نہ ہو. بالکل ایسی ہے, اس طرح کا مال اللہ کی راہ میں, بہترین مال اللہ کی راہ میں دینا ہے, چاہے یہ میل ہے, چاہے یہ ہمارے مال کی میل ہے, یہ ہمارے مال کی میل ہے, لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اللہ کو سب سے بہترین چیز. بالکل ایسی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ایک بات جاننا چاہ رہا ہوں, آج کل بڑا جدید دور ہے, ڈیجیٹل کرنسی آ چکی ہوئی ہے, ڈیجیٹل کرنسی پہ بھی اس حوالے سے کوئی کیا احکامات ہوں گے؟ کیونکہ اب تو مطلب کہ ایک تو پیپر منی ہے, بٹ کوائن ہے لوگوں کے پاس, اس طرح ڈیجیٹل کرنسی موجود ہے, اس پہ کیا معاملات ہوں گے؟ جی دیکھیں, جو بھی, کیونکہ آج اس سے آپ کچھ عرصہ سال اپنا 100 سال 200 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے پاس جو ہے اشرفیاں ہوتی تھیں, دینار اور درہم ہوتے تھے, تو ہمارے پاس یہ کرنسی ہوتی تھی جو گولڈ یا سلور یا کچھ بھی دھات کے بنے ہوئے میٹلز ہوتے. اب کیونکہ ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے, اور ہم نے اس کو, بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بنیادی طور پہ تو کوانٹیٹیو میتھڈ تھا نا, ایک دھات کا اس کو درجہ آپ نے, ہاں جی, تو اب ہم نے جو, اگر آپ دیکھیں نا کہ جو سینٹرل بینک ہوتے ہیں اس میں 2 پروسیس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کوانٹیٹیو میتھڈ. کوانٹیٹیو میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی کرنسی ایشو کرنی ہے آپ اتنا ہی گولڈ یا سلور ریزرو رکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ پھر کرتے کرتے اب آ گیا کوالٹیٹیو میتھڈ. کوالٹیٹیو میتھڈ میں یہ ہو گیا کہ آپ جو کرنسی زیادہ مضبوط ہے, جیسے ہمارے ہاں ڈالر مضبوط ہے تو ہم نے ڈالر رکھ دیے ریزرو کے طور پہ, اور اتنی ہم نے کرنسی جو ہے وہ ایشو کر دی. اب انفلیشن تب ہوتا ہے یا مہنگائی تب ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس پیچھے اسٹاک کے ریزروز نہیں ہوتے, اور پھر آپ دھڑا دھڑ جو ہے وہ نوٹ چھاپتے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی کرنسی ہو, وہ بٹ کوائن ہو, کرپٹو کرنسی ہوگی, کوئی بھی اس کا نام ہو, اس کے اوپر وہی جو لاگو ہوگا جو ہم نے بتایا کہ 52 تولے چاندی. 1 سال کی شرط, نہیں 1 سال کی شرط ضرور. جیسے ابھی آپ نے کہا, اچھا اب اپنی بات مکمل. اچھا, دوسری چیز میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ زکوٰۃ کو ہم کس طرح یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا مال بڑھ رہا ہے. اچھا, ایک تو اس کا ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے, ایک اس کا پوائنٹ آف ویو جو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ دولت جو ہے وہ اغنیاء اور بڑے لوگوں کے سرمایہ داروں کے پاس ہی رہے. تو جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے، ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اگر وہ سال پڑا رہے گا، اس کے پاس پڑا رہے گا تو وہ اس کو دینا پڑے گا نا، اس کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کو انویسٹ کر دے یا وہ کاروبار میں کر دے یا کہیں پہ انویسٹ کر دے. مجھے اس حوالے سے بتائیں کہ اگر فرض کریں کہ میرے پاس 20 لاکھ اور میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے جی، اس حوالے سے کیا، اور وہ انویسٹ ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ 6 ماہ پہلے کیا ہو، سال پہلے کیا ہو، انویسٹمنٹ ہے. جو انویسٹمنٹ ہے وہی میں نے آپ کو بتائی کہ اس کی نوعیت کاروبار والی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انویسٹمنٹ جب اس نے کی ہے کسی چیز میں بھی کی ہے، جب اس سے پروفٹ ارن کرے گا تو جو اس کی انکم جنریٹ ہوگی اس کے اوپر وہ دے گا. پروفٹ پہ ہوگا یا جو انویسٹ کیا ہوا ہے، مطلب کہ پروفٹ کے اوپر 20 لاکھ روپیہ کہیں پہ انویسٹ کیا کہاں آپ نے انویسٹ کیا، آپ نے اس سے جو پروفٹ، لیکن مجھے 20 لاکھ کی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. 20 لاکھ کی نہیں آپ کو دینی. اگر میں نے انویسٹ کر دیا یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ سرکولیشن آف ویلتھ رہے. اچھا. اگر آپ کے پاس مال پڑا رہا ہے تو پھر آپ سال گزر کے تو آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے جتنا مال آپ کے پاس پڑا رہا ہے. اگر آپ نے انویسٹمنٹ کر دی ہے، بزنس کر لیا ہے، اس میں جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دی. کیونکہ معیشی ضرب مبادلہ بھی جو ہے نا اسی سے ہوتا ہے نا، جب رقم سرکولیٹ ہو رہی ہوگی، سب خریداری کریں گے تو مجھے لگتا ہے آٹومیٹکلی وہ جو پیسے جائے گا تو آپ کا خود بخود مال بڑھ جائے گا. میں یہ کہنے لگا تھا کہ اس میں یوں سمجھ لیں کہ کیش ان ہینڈ ہے نا، آپ کے ہاتھ میں جو آیا. اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں یہ بھی چیز ہے، آپ نے ادھار دیا ہوا کسی کو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ضرورت کے باوجود اسے کہہ رہے ہیں بھائی میرا ادھار واپس کر، وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں. اب پیسے تو آپ کے ہیں تو کیا آپ زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں لگے گی جب تک آپ کو واپس نہیں ملتا. جب ملے گا فوراً آپ پہلے زکوٰۃ دیں. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ والے اس میں اور اسی طرح بعض دکاندار یا بعض تاجر اس طرح کا ایک ہیلا کرتے ہیں کہ ان کے پیسے لوگوں کے نیچے لگ گئے، دب گئے، وہ ریٹرن نہیں ہو رہے، آ نہیں رہے، تو وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے زکوٰۃ کے طور پہ میں نے معاف کر دیا، میں نے چھوڑ دیا، زکوٰۃ چلی گئی. تو اس طرح زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کا ملازم آپ سے ایڈوانس میں سیلری لے لیتا ہے، یا آپ کسی مسجد مدرسے کے یا اس طرح کے جو فقراء یا مساکین طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آپ سیلری بیس پہ رکھتے ہیں، آپ اپنے زکوٰۃ سے ان کو پیسے نہیں دیں گے. زکوٰۃ الگ سے دینا پڑے گی. اور زکوٰۃ کے 8 مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فقہا نے اس حوالے سے کچھ جو مسافر کے طور پہ ہے یا اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں یا جو دیگر زکوٰۃ کے معاون ادارے ہیں کلیکٹ کرنے کے، انویسٹ کرنے کے، اس حوالے سے ان کے اندر کچھ کیٹیگریکلی کچھ چیزیں مزید ایکسپلین کی ہیں. لیکن بنیادی طور پہ 8 مصارف ہیں. 8 انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ 8 تذکرہ کر کے اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تو یہ ادا کرنا ہے. اس میں وہ غیر مسلم بھی شامل ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ جسے اپنے فائنینشیل ایشوز کا ایشو ہے کہ وہ اسے یہ لگتا ہے انسیکیورٹی ہے کہ اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو تالیف قلب کے لیے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن کسی غریب غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کی مدد کرنی ہے تو آپ ویسے کر سکتے ہیں. اسلام ویسے کھلانے پلانے کا حق رکھتا ہے. اور ایک آخری بات اس حوالے سے، جو سحریاں افطاریوں کے دسترخوان سجائے جاتے ہیں اس میں زکوٰۃ استعمال نہیں کرنی ہے، اجازت نہیں. پوائنٹ صرف ایک ہے کہ آپ نے جس کو زکوٰۃ دینی ہے نا، آپ نے اس کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. اگر آپ بتانا چاہیں نہ بتانا چاہیں پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن میں جو آپ کو امپورٹنٹ بات، یہ جیسے گروسری آئٹمز دے دیتے ہیں ہم کسی کو کہ زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. آپ نے اس کو کیش ان ہینڈ دینا ہے. وہ چیز راشن کے بیگ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کا مالک بنانا، آپ نے زکوٰۃ کا مالک بنانا تاکہ اس کو جو اگر آپ کسی کو راشن دے رہے ہیں اس کا مالک تو بن گیا. دیکھیں ایک چیز ہے، اس کو راشن کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ دی ہے؟ نہیں دی کبھی. اللہ کے رسول نے کبھی مال جمع ہی نہیں کیا. اور وہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو بیویاں تھیں ان کو سال بھر کی گندم اور ان کا اناج وغیرہ دے دیتے تھے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں فاقے رہتے تھے کیونکہ وہ مال بانٹتے ہی رہتے تھے، رکھتے نہیں. اب یہاں تمام احباب جو ہے راشن کے بیگز بانٹتے ہیں، جی وہ زکوٰۃ میں نہیں آتا. وہ صرف ثواب کے لیے، وہ آپ صدقہ خیرات کہہ سکتے ہیں، عطیات کہہ سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں کہہ سکتے. زکوٰۃ میں امپورٹنٹ بات یہ ہے ان ٹرمز آف کیش دینا 3-4 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. زکوٰۃ ایسٹیمیٹڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. نمبر 1 آپ اندازے کے طور پہ نہیں دے سکتے. نمبر 2 صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی کیلکولیشن کر دی، اس کے اوپر سال گزرنا شرط ہے اگر مال ہے تو. ٹھیک ہے. اور چوتھے نمبر کے اوپر آپ نے اس کو مالک بنانا ہے.
ٹھیک ہے. ایسے ہی نہیں آپ نے کہ جی یہ بھی, اور آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ نے اس کا آٹا خریدنا ہے, آپ نے اس کے کپڑے بنانے ہیں, وہ جو چاہے کرے. چلیں اور اس کا سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ لینے والا خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ واپس آ کے یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حافظ وسیم نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور درخواست ہے نعت رسول مقبول کے لیے. جو بیمار ہیں ان کو سے مانگتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. رمضان کی اس خصوصی لائیو نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور افطاری کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نشریات جو ہیں افطاری تک چلتی ہیں, تو ہم بھی جو ہے اپنی نشریات کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے چلتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ محمد عمار یہاں پہ ایک جو ہے نعت رسول مقبول جو ہے ہمیں سنائیں. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا, جو پوچھا نبی
کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا کہ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر، وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور مجھے لگتا ہے افطاری کا وقت بھی قریب آ رہا ہے اور ہماری افطاری بھی لاہور بروسٹ کی جانب سے آ چکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہاں پہ دوبارہ مینشن کرتی جاؤں، میں نے آج ویئر کیا ہے سائراز ایٹلائر کا بہت ہی خوبصورت جوڑا، اور ان کی بہت ہی خوبصورت عید کلیکشن بھی آ چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے نشریات میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، نشریات میں ہمارے پاس لاہور بروسٹ کا جو ہے افطار وہ آ چکا ہے، اور یہ روز بڑا خوبصورت ایک افطار بنا کے ہمارے اور ہمارے مہمانوں کے لیے ہیپی بھجواتے میل ہیں۔ ہمارے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ 2 بائکس موجود ہیں، فرائی چکس کی جانب سے بھجوائی گئی ہیں اور رحیم سٹور کی جانب سے۔ اور رحیم سٹور میں آپ کو پتہ ہے کہ روز اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس اس دن کے بعد گئے ہیں آپ؟ میں رمضان سے پہلے ایک بار گیا تھا، اس کے بعد ابھی تک ٹائم نہیں لگا، لیکن رمضان کے حوالے سے ان کی خصوصی جو ڈسکاؤنٹ آفرز ہیں وہ چل رہی ہیں، اور آپ یہاں پہ جا کے اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے نشریات میں واپس آتے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا وقت رہ گیا، اور آپ کو مجھے لگ رہا ہے آج روزہ بھی لگ رہا ہے، جس طرح آپ نے کمبل مار رہا ہے آج آپ کے۔ اصل میں آج چونکہ جمعہ کا دن ہے، ہم لوگ جمعہ ایڈریس بھی کرتے ہیں، اور پھر صبح سے رات تک مسلسل آپ کو پتہ ہی مصروفیات تراویح اور قیام اللیل وغیرہ اس طرح سے الحمدللہ، اور بس آج اللہ وہ ذرا کوشش موسم بھی تھوڑا گرم قبول کر لے، تھوڑا سا موسم اور بھی مجھے قدرے لگتا ہے علی ہم سے ایک لاسٹ ٹاپک پر بات ہو رہی تھی نا، وہ بہت اہم ٹاپک ہے، مجھے لگتا ہے ٹائم کم ہے، اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسپیرٹ یہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کے حوالے سے جو نصیحت کی ہے نا، وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، آپ کو ٹوٹل کلیئرٹی ہوتی ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے، کون زندگی بسر کر رہا ہے، آپ کو پتہ۔ اگر وہ آپ کے رشتہ داروں میں ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، ٹھیک ہے، ان دونوں پہ خرچ کرنے کا 2 اجر ہے، ایک ہمسائیگی کا یا رشتہ داری کا، دوسرا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، زکوٰۃ ہو صدقات ہوں جو بھی ہو، سب سے پہلے آپ نے اپنی جو آپ کی باؤنڈریز ہیں ان میں جھانکنا ہے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، جو یہ سفید پوش نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی زکوٰۃ لیتے ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ کیا بھاری رہتی ہے بیماری میں، یا مطلب کہ آج کل لوگوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے اور غداگری کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو ظاہر ہے جو ابھی جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ وہ ایک کیٹر ہے، اگر وہ اس سلیب کے اندر، اس کیٹر کے اندر اگر وہ فال کرتا ہے کوئی آدمی تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر وہ فال نہیں کرتا تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوی القربى والیتامى والمساکین، جس مال سے تم محبت کرتے ہو نا، یہ مال میں سے حق ہے تمہارے قریبی رشتہ داروں کا، پھر فرمایا مساکین کا، غرباء کا۔ تو اب یہاں پہ رکنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال ڈاکٹر صاحب کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے اور اس کے پاس اتنی زکوٰۃ اکٹھی ہو جائے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے، فلسفہ یہ ہے، اس کے بعد بھی وہ لے سکتا ہے؟ نہیں، جب وہ خود یہ پوچھ رہا ہوں کہ 1,80,000 بتایا نا، اگر فرض کریں کہ اس کو کوئی آ کے کسی نے 2 لاکھ روپیہ کیش کی صورت میں دے دیا، اور ایک اور صاحب آئے وہ 50,000 دے رہے ہیں، تو اس پہ وہ اس ٹائم
मतलब कि वो नहीं देखिए, लेगा एक फल 1,80,000 रुपए के ऊपर तो कैश की सूरत में ना 1,80,000 रुपया जिस बंदे के पास कैश एक है साल, ठीक है, उसमें एक साल उसमें भी, से उसने सिर्फ 2.5% देना है। ठीक है, और वो वो तो भी मेरे एक ख्याल- साल जब आपके पास पड़ा होगा। पता है कि अगर कोई शख्स आके किसी को 2 लाख रुपया बतौर ज़कात दे रहा है, हाँ, वो देखिए ना, अब 2 लाख रुपया वो बतौर ज़कात दे रहा है। एक पहली चीज़ तो ये है कि जो उसने ज़कात दी 2 लाख रुपया, एक तो मैंने पहले बताया कि कैलकुलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने उठा के 2 लाख रुपए दे दिया। वो देखे कि मेरी इतनी बनती थी, लेट्स सपोज उसकी 1.5 लाख रुपए बनती थी और उसने 2 लाख रुपए दे दी, लेकिन पहले वो कैलकुलेट करेगा कि मेरी बनती 1.5 लाख थी, मैं 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन फर्क करे उसकी बनती 2 लाख थी और उसने दे दी 3 लाख और एस्टिमेट नहीं किया, चाहे उसने एस्टिमेट उसने ज़्यादा दे दिया लेकिन वो ज़कात नहीं होगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि अभी एक पीछे सवाल आया कि जो सैलरी तबका अफराद हैं, फ़र्ज़ करें उनको लाख रुपया महाना आ रहा है या 1.5 लाख रुपया आ रहा है, लेकिन वो उसी महीने लगी भी जा रहा है। जी जी, तो बात ये है वो कि ज़कात की ब्रैकेट में आएंगे या नहीं? आप 1 साल पहले जहाँ पे थे, अब आप देखेंगे पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, आप उस दिन रुकेंगे, उस दिन देखेंगे कि आपके पास कितनी अमाउंट बनती है। सेविंग में क्या बढ़ा? सेविंग में क्या जो 1 साल तक रहा, नहीं, कम ज्यादा भी होता रहा ना। हाँ। मिसाल के तौर पे एक बंदे की सैलरी परसेंट है, उसकी 2 लाख रुपए सैलरी है, खर्च भी हो जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं। जब अगर एक शख्स की 2 लाख या 1.5 लाख सैलरी और वो महीने में पूरी लग गई, 30,000 बच गया, 25,000 बच गया, और वो इसी तरह कैलकुलेट हो रहा है। भाई इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात है, साल का अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए कहा कि साल के शुरू में बास औक़ात ये होता है कि बंदा साहिब निसाब होता है, अप्स डाउन हो गए हालात के, वो साहिब निसाब नहीं रहा तो फिर वो ज़कात नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, 1 साल शर्त, 1 साल शर्त है। ठीक है। अच्छा, इख्तिताम पे मैं एक चीज़ पे मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था, इन्होंने कहा कि जो रमज़ान में राशन के बैग बांटे जाते हैं वो ज़कात के ज़िम्मे में नहीं आता, वो सदकात खिरात में आएगा, ज़कात के ज़िम्मे में नहीं आएगा। ये तो आपने पूरे पाकिस्तानी की ज़कात जो है वो कैंसिल करवा दी। मैंने नहीं कहा, लोगों ने ज़कात के नाम पे राशन नहीं बांटे। हमने ऐसा नहीं कहा, ऐसा बिल्कुल हमारा मकसद भी नहीं है। जैसे ज़कात देने वाले के लिए कुछ शराइत हैं कि वो कैसे देगा, वैसे ही लेने वाले का भी एक क्राइटेरिया। राशन अगर फर्ज करें मैंने 100 बैग बांट दिए, मैंने देखा कि मुझे 20,000 रुपये निकाल लिए, मैंने 20,000 रुपये के 20 या 30 पैकेट बना लिए, तो वो ज़कात का बुनियादी मकसद समझे ना। ज़कात का मकसद जहाँ पे आपके माल को पाक करना है, वहाँ पे ये भी है कि वो जो गरीब है उसे स्टैंड भी करना है। ठीक है, ये ज़कात के साथ बड़ी एक सेकंड, मैं सिर्फ एक मिनट वाज़ेह जवाब जा रहा हूँ, मैं वाज़ेह जवाब दे रहा हूँ। ज़कात के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी है कि बंदा कहे जी मैं 50 लोगों को मैंने राशन दिया, 2 बंदे ढूंढ ले, उसे मंडी में ले जाए, काम दिला दे, कुछ ठेला लगवा दे, 2.5 साल का ये जो 2.5% है ना, ये 2.5 साल के टेन्योर के अंदर वो बंदा खुद ज़कात देने के काबिल हो जाएगा। मैं आपसे जो जवाब चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि आप उसको कैश, आप उसको कैश के अंदर मालिक बनाएंगे, आप उसको वो चीज़ देंगे, सोना दे दें, चांदी दे दें, कैश दे दें, उसके अकाउंट में कोई किसी तरह आप 1 लाख बैग राशन के बांट दें, आपको ज़कात नहीं है। और अगर पूरा साल जो आप सदका खैरात करें वो भी ज़कात में शामिल होगा? नहीं, वो क्यों शामिल होगा? एक डंडी ये मारी जाती है कि ताजिर हजरात ने अपनी दुकानों के ऊपर वो 10-10, 20-20 रुपये बांटते रहते हैं, गदागरी के एंड पे वो काउंट कर लेते हैं, आज 200, 400, 600 दिया, और वो मंथली उसे कैलकुलेट करते हैं, फिर एनुअली करके कहते हैं हमने ज़कात निकाल दी। तो ये अगर ये मैं मजाक पूरा साल हर महीने ये सोच के निकाल रहा हूँ कि ये मेरे ज़कात सर, आप मेरी बात समझ लीजिए। जैसे नमाज होती है ना, नमाज में कुछ फ़र्ज होते हैं, कुछ सुन्नतें होती हैं, कुछ नवाफिल होते हैं। ज़कात कोई समझ लीजिए वाजिबात में से है। ज़कात आपने साल बाद देनी है, वो देनी। उसके अलावा ये नहीं है अल्लाह पूरे साल भी दे सकते हैं। आप कितना रख सकते हैं, पहले हुक्म था कितना। हाँ जी, आपसे पूछे कितना, आपने फरमाया जो आपकी जरूरत है उससे ज्यादा जो है वो आप खर्च कर दें, जैसे आका अलैहि सलाम और सहाबा करते थे। ठीक है, तो लिहाजा इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपने बैग बांटे हैं, कुछ भी आपने उसको दिया है, आप उसको मोटरसाइकिल लेके दे दें, आप उसको गाड़ी ले दें, वो ज़कात नहीं, आपने उसको ऐसी चीज देनी है जिसका वो मालिक हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रमज़ान नशियात का आज वक्त ख़त्म हुआ, बड़ा अहम टॉपिक था और वक्त की किल्लत के होते हुए हमने फिर भी कोशिश की कि इस नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं स्पेशल रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन। और जैसा कि आपको पता है कि वक्त हुआ चाहता है हमारी रेसिपी सेगमेंट का, और अभी चलेंगे शेफ़ सारिका खान की जानिब और देखेंगे आज कौन सी मज़ेदार रेसिपी वो लेकर आपके लिए हाजिर हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइए, वैसे तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी आप हमेशा बनाती हैं, आज हमारे नाज़रीन के लिए क्या बना रही हैं?
آج ہم بنا رہے ہیں کباب مسالہ، جس میں ہم یوز کر رہے ہیں بگ برڈ کے جو کباب ہیں، چکن کباب، ان کو استعمال کر کے ہم کباب مسالہ بنا رہے ہیں آج۔ واہ جی واہ، تو کباب مسالہ بننے لگا ہے، اور کباب مجھے لگتا ہے ہر ایک کو پسند ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں کیا کیا استعمال کریں گے؟ پہلے اجزائے ترکیب بھی ہمیں تھوڑے سے آپ بتا دیں۔ ہاں جی ضرور۔ اس کے اندر اچھا اس کے اندر ہم استعمال کر رہے ہیں ادرک لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ، اور یا تو آپ اس کو فائنلی چاپ کر لیں، یا پھر آپ جو ہے اس کو جو پیسٹ بنا لیں اس کا، اور اس کے بعد ہم اس میں پیاز استعمال کر رہے ہیں، ٹماٹر کر رہے ہیں، اور ہری مرچیں وغیرہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور مسالوں میں ہمارے جو بیسک مسالے ہیں، لال مرچ ہے، اور اس کے علاوہ نمک ہے، ہلدی ہے، یہ سارے مسالہ جات جو ہے ہم استعمال کر کے، اور بعد میں اس کے اندر ہم لوگ جو ہے کباب ایڈ کر دیں گے۔ زبردست ہو گیا۔ ہاں جی، اور چلیں بسم اللہ کریں، پھر آج کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری ریسپی کا آغاز تو سب سے پہلے شمع کی کوکنگ آئل سے ہوتا ہے، جو کہ بڑا لائٹ ویٹ ہے کھانے کے لیے، لائٹ ویٹ اور ہائیجینک بھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اپنے کھانوں میں استعمال کرنا شمع کوکنگ آئل۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے آئل کے بعد؟ آئل کے بعد ہم جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے ادرک اور لہسن کا جو ہم نے فائنلی چاپ کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، اچھا چاپ کر کے اس میں آپ نے شامل کرنے ہیں۔ جی، تو یہ ایک طرح سے کھڑے مسالے والا آئی تھنک یہ بالکل کباب ایسے ہی ہے۔ مسالہ ہوگا۔ اچھا کچھ لوگ میں نے شیف سالی کا دیکھا ہے کہ وہ اس کو پیسٹ کی شکل میں بھی استعمال کرتے ہیں، جی لیکن آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ کھڑے مسالے والا ہے۔ بالکل۔ اور ہمیشہ کی طرح دیکھیے ناظرین کہ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لہسن اور ادرک جو ہے وہ اس کو کٹ کر کے استعمال کیا جا رہا ہے، اور لہسن کے بارے میں ہمیشہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی ڈشز میں کھانوں میں لازمی استعمال کریں، کیونکہ یہ دل کی جو بند شریانیں ہیں وہ کھلتی ہیں اور دل کے امراض سے آپ کو بچاتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، کیونکہ گھر پہ اگر آپ یہ بنائیں گے ڈشز میں استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے بچوں کو لہسن کھانے کی بھی عادت ہو جائے گی، جس طرح سے کھانوں میں آپ دیگر چیزیں اور اس کی خوشبو ہی بہت پیاری ہوتی ہے اگر آپ کھانے میں ڈالیں، اور اگر یہ والا جو پارٹ ہے اس میں اس کی خوشبو اتنی پیاری آتی ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ جو کھانے کا آپ بنا رہے ہیں نا اس کا جو ٹیسٹ اور وہ جو ہے نا اس کی آپ بنانے کی جو آپ کی شدت ہوتی ہے اس کھانے کو وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا ایک اور مزیدار بات میں یہاں شیئر کروں آپ سے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو عید قربان ہوتی ہے تو اس کا جو گوشت ہوتا ہے موسٹلی اس میں بچے بڑے نخرے کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم نے نہیں کھانا، اسمیل آتی ہے۔ اس میں نے دیکھا ہے جو مدرز ہیں، جو فیملی ہولڈرز ہوتی ہیں، ہماری بڑی عمر کی خواتین، وہ بہت سارا لہسن استعمال کرتی ہیں اس کو ابالتے وقت۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو بچوں کو ناپسندیدہ سی اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بڑا پیارا ٹیسٹ ہو جاتا ہے جناب۔ تو آپ اپنے کھانوں میں لازمی استعمال کریں۔ ہم کتنی دیر تک اس کو بنائیں گے؟ ہم اس کا گولڈن براؤن ہونے کا انتظار کریں گے، اور دوسرا جو آپ پروسیس بتا رہی تھی کہ گوشت کی اسمیل نہ آئے، اس کے لیے ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پانی کے اندر تھوڑا سا سرکہ ڈال کے اس کے اندر تھوڑی دیر اپنا جو گوشت ہے اس کو رکھ دیں، تو اس سے بھی کافی حد تک جو اس کی اسمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ بچوں کو عادت بھی ڈالنی چاہیے کہ وہ مٹن وغیرہ جو ہے، جو قربانی کا گوشت ہے، وہ خاص طور پہ کھائیں، کیونکہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی زبردست چیز ہے۔ اور کوئی بھی ایسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہے، یقیناً اس میں ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو فائدے مند جو چیزیں ہیں اس کو اپنے فیملی کے لیے لازمی طور پہ آپ استعمال کریں۔ اور یقین جانیے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے لہسن کی جو ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے پیاز شامل کریں گے۔ پیاز آپ دیکھیں کہ ہم پیاز کی کوانٹٹی زیادہ رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں جو ہے نا یہ کھڑے مسالے چاہیے زیادہ۔ ٹھیک ہے، اگر چاہیں تو آپ گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر کھڑا مسالہ نہیں ہوگا، وہ ایک پیوری سی بن جائے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کھڑے مسالے ہوں تو آپ ان کو گرائنڈ نہ کریں، اور تھوڑی سی کوانٹٹی جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کی اس کو زیادہ رکھیں۔ اچھا ویسے بھی ہم جتنی بھی ہمارے یہاں ہانڈیاں بنتی ہیں اس میں موسٹلی خواتین جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی پیوری بنا لیتی ہیں، اس کو پیسٹ کو نا وہ کر لیتی ہیں، بہت باریک کر لیتی ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں، آپ کو کبھی کبھی اس طرح سے بھی بنانا چاہیے اپنی فیملی کے لیے نا، کھڑے مسالے والا۔ اچھا اس میں کتنے کباب کی کتنی مقدار ہو تو کتنے اونین آپ لیں؟ یہ میں نے ابھی کباب کی مقدار میرے پاس جو ہے وہ 8 کباب میں اس کے اندر ڈالوں گی، اور میں نے اس کے اندر 1 بڑا پیاز ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 بڑا پیاز ہے اور اس کے ساتھ آپ نے 8 کباب۔ ہاں جی 8۔ اور ٹماٹر ہم کتنے یوز کر رہے ہیں، 2 یا 3؟ ٹماٹر میں نے درمیانے سائز کے جو ٹماٹر ہے نا وہ کٹ کیے ہیں اس کے اندر ایڈ کرنے کے لیے۔ زبردست۔ اور ساتھ میں پھر ہری مرچیں ہمارے پاس اس کا بس ذائقے کو انہانس کرنے کے لیے، تھوڑا اسپائسی جو ایفیکٹ چاہیے ہوتا ہے ہمیں وہ ڈالیں۔ اور یقین کیجیے ہری مرچ کا کھانے میں جو ٹیسٹ آتا ہے نا وہ لاجواب ہے۔ اور اگر میں خاص طور پہ بات کروں گی دال کی، تو دال میں جو تڑکا لگاتی ہیں یا بگھار کہتے ہیں جس کو، اس میں
फुल साइज जो हरी मिर्च होती है उसको कट लगा के थोड़ा सा फ्राई करके अगर आप शामिल करते हैं ना तो आपको खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ये लाजमी खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करें। अब इन मसाले को जो है ये प्याज को लाइट ब्राउन होने का वेट लाइट करेंगे। ब्राउन होने का वेट करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। हाँ जी, हमारे जो है प्याज यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपने टमाटर, ठीक है, और साथ में ही हरी मिर्च, ठीक है। मिक्स करेंगे। अब हम टमाटरों के नरम होने का इंतजार करेंगे। ठीक है, कुछ नरम होने का इंतजार करेंगे। उसके लिए ढांपना जरूरी है या ऐसे ही बनाएंगे? ढांपना जरूरी है, अपनी भाप से जो है ना वो। ये लीजिए। और कितनी देर के लिए आप इसको बस आप देखते जाएं साथ साथ के टमाटर जब गल जाएं तो फिर आप जो है मेरा ख्याल है ज़्यादा टाइम नहीं लेते, शायद 1 मिनट या। जी ठीक है, चलें जी, वेट करते हैं टमाटर गलने का। अरे मसाला जात मिक्स करेंगे। ये मिकदार लाजमी बताइएगा कि कोई स्पेसिफिक है या जिसको जितनी पसंद है वो उतनी डाल ले। ठीक है, वो आपके स्पाइसेस पे और नमक के बारे में तो पहले ही कहा जाता था कि हस्बे ज़रूरत जो है वो डालें, लेकिन अब आपके स्पाइस टॉलरेंस लेवल पे भी जो है डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइसी खा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप उतने मुताबिक ही डालें। ठीक है, और नमक तो हमेशा हस्बे जायका होता है कि जिसको जितना पसंद है वो उतना इसमें ऐड कर ले, और कोशिश करें कम ही डालें। कलर के लिए हम थोड़ी सी हल्दी भी इसमें ऐड करेंगे, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है हाँ जी। जनाब। ये सारे मसाले डाल के हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ठीक है, स्पाइसेस इस टाइम पे डालने का ये भी है कि साथ में जो मसाले हैं वो भी पक जाएं, ठीक है। कच्चा मसाला ना रहे। हाँ जी, अब देखें हमारे टमाटर जो हैं वो कम्प्लीटली गले तो नहीं हैं, लेकिन हम इसलिए जो जी, है माशाल्लाह से खुशबू बहुत प्यारी आ रही रिमूव है। कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने इसमें कबाब ऐड करने हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल वाकई टमाटर कितने प्यारे गल गए हैं। हल्दी का कलर देखने कितना खूबसूरत आया है। इसके अंदर अपने कबाब ऐड करेंगे, ठीक है, बिग बर्ड के चिकन कबाब। अब हम इसको कितनी देर और पकाएंगे इसके अंदर ताकि अच्छी तरह मसाला रच बस जाए कबाब में? 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी वो डिश है जिसको उबले चावलों के साथ भी खाया जा सकता है मेरे ख्याल से, नान और रोटी के अलावा। पाकिस्तानी डिशेस की खासियत यही है कि उन्हें किसी भी चीज़ के साथ खाया जा सकता है, चाहे राइस हो या रोटी हो, खमीरी रोटी हो या नान हो। बिल्कुल ज़बरदस्त जनाब, और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। और आज की इफ्तारी आपकी बड़ी मज़ेदार होने जा रही है, और मैं ये लाजमी आपसे कहूँगी कि आप घर पे इसको ट्राई करें और फिर हमें फीडबैक भी दें कि आपने किस तरह से बनाई है। और मसाले का ध्यान आपने बहुत ज़्यादा खुद से रखना है, नमक अपनी पसंद का डालिएगा जितना आप खा सकें, जितना आपको पसंद है। ठीक है, अब हल्की आंच पे हम इसको रखेंगे। 3 से 4 मिनट का हमारा दम लग चुका है यहाँ पे, और 3-4 मिनट के बाद हम इसको ओपन करके गार्निशिंग करके हम इसको प्लेटिंग कर देंगे। ठीक हो गया जी। हमारा जो है कबाब मसाला वो रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने उसको प्लेटिंग भी कर दी और उसकी गार्निशिंग भी कर दी है। ज़बरदस्त हो गया जनाब। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप इसको उबले चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी या खमीरी रोटी या नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हमने बनाए हैं बिल्कुल, हमने बिग बर्ड के जो हैं चिकन सीख कबाब इस्तेमाल करके आज हमने बनाया है कबाब मसाला। कबाब मसाला तैयार किया है जनाब हमने। और उसके साथ हम ड्रिंक कौन सी आज आपने तैयार की है? आज हम लोगों ने तैयार किया है मरहबा का शरबत गुलबहार, ठीक है, जो कि बड़ा रिफ्रेशिंग है। ठीक है, और इसके बारे में कहा जाता है कि हर लम्हा हर बार शरबत गुलबहार। मैं कहती हूँ कि हर रमज़ान हर बार शरबत गुलबहार। ज़बरदस्त। जो रोज़ों में मैदे में थोड़ी गर्मी भी हो जाती है ना, तो ये बड़ा मुफीद है उसके लिए। ठंडा मीठा है और जब इंसान पीता है तो बड़ा रिलीफ फील करता है। ठीक है जी। और हम भी बड़ा अच्छा फील करेंगे अगर आप हमें अच्छा सा फीडबैक देंगे कि आपको हमारी जो रेसिपी है वो कैसी लगी है, और आपने घर पे लाजमी ट्राई करनी है और अपना फीडबैक लाजमी देना है। इसके साथ ही कॉथम के स्टूडियो किचन से अपनी मेज़बान ज़ुबैदा उमर खान को शेफ़ सालिका खान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफ़िज़।